بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ظاہر کاکڑ ہے۔ اکثر دوستوں کا گلہ ہے کہ میں عمران خان کے خلاف کیوں ہوں، یا میں عمران خان کے خلاف کیوں بات کرتا ہوں یا لکھتا ہوں۔ تو بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں عمران خان کے جو اچھے اچھے کام ہیں انہیں سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی ذی شعور کارکن یا شخص جو ہے وہ ان کاموں کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے ابھی ریسنٹ پاس میں، یعنی ابھی تقریباً ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے یا بشرا بی بی کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے۔ یعنی عمران خان جو ہے وہ آکسفورڈ کے گریجویٹ ہے، باہر سے پڑھے ہے۔ وہ فخریہ بتاتے بھی ہے کہ بھئی میں جو دنیا کو جانتا ہوں، میں جو مغرب اور مشرق کو جانتا ہوں، کوئی میرے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اب جو رپورٹ آئی ہے اکانومسٹ کی، اس میں جس طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی ہے، یعنی جس طریقے سے مذہب کا ریاستی اور حکومتی معاملات میں عمل دخل ہوا ہے مذہب کا، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا سیاسی کارکن ہو یا کسی اور جماعت کا ہو۔ ایک تو ہے شخصیت کو فالو کرنا، شخصیت پسندی میں مبتلا ہونا، وہ ایک الگ لیول ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی ناجائز چیز کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم سیاسی کارکن نہیں کر سکتا۔ اب زیادہ تر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو بھئی اگر غلط ہے تو ایک ہفتہ ہوا ہے تو آپ جا کے کورٹ میں کیس کرے باہر، ہفتے کے اندر جو ہے 10 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی رپورٹ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ آپ صحافی سے ٹیلی ویژن میں یا پروگرام میں کہے کہ بھئی ہاں ثبوت پیش کریے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا بندہ ہے، خصوصاً سیاسی کارکن کا بار بار اس وجہ سے میں نام لے رہا ہوں کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ نظریاتی ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے، اس کے بعد اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ تو اس رپورٹ کو عدالت جانے سے پہلے اگر کوئی دیکھ لے، یعنی یہ عمران خان کے خلاف اور حق کی بات نہیں ہے۔ عمران خان جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے گرفتاری سے پہلے، وہ بالٹی آپ سب کو یاد ہے، وہ سر پہ بالٹی رکھ کے جو وہ عدالت کے اندر گئے، یا سر پہ بالٹی رکھ کے وہ عدالت سے باہر آ رہے تھے۔ یہ کوئی نارمل بندہ اس طرح کر سکتا ہے؟ بالٹی کا کیا کمال تھا؟ صرف اور صرف بشرا صاحبہ نے بتایا ہوا تھا کہ بالٹی جو ہے وہ اتنی مفید ہے، اس وجہ سے آکسفورڈ کے گریجویٹ جو ہے وہ بالٹی سر پہ رکھ کے باہر آ رہے تھے۔ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی جب میں وقت نیوز میں کچھ عرصہ میں نے متھی اللہ جان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، تو متھی اللہ جان صاحب کا ایک آرٹیکل مجھے یاد ہے، اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا کہ آکسفورڈ کا انگوٹھا چاپ۔ تو یہ آکسفورڈ کا انگوٹھا چاپ جو ہے اس طریقے سے حکومت چلا سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں چلا سکتا۔ یا اس کے علاوہ اگر کوئی ثبوت ڈھونڈنا چاہے کہ بھئی یہ رپورٹ غلط ہے، تو وہ اسلامک ٹچ والی بات آپ سب کو یاد ہوگی۔ وہ اسلامی ٹچ کی بات جب قاسم سوری نے عمران خان سے کہی، وہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خان صاحب آپ کارکنان سے اکانومی پہ بات کریں، آپ کارکنان سے صحت کے حوالے سے بات کریں، آپ کارکنان کو جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے گائیڈ کریں، یا انفراسٹرکچر پہ بات کریں، یا خصوصاً درجنوں سالوں سے جو پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان منصوبوں کے حوالے سے کارکنان کو بتائے۔ اس اسلامی ٹچ کا یہ مطلب تھا جو اب رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یعنی اس سے بھی اگر کوئی ہٹ کے ہم بات کریں، ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ عمران خان نے بشرا بی بی سے کس بیس پہ شادی کی ہے؟ میں اس شادی کے حق اور مخالفت میں نہیں ہوں۔ بشرا بی بی کی اپنی رائے ہے، عمران خان کی اپنی رائے ہے۔ اگر دونوں آپس میں راضی ہے، کسی بھی وقت وہ شادی کر سکتے ہیں، وہ جس طریقے سے بھی کرنا چاہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ اور جو عدالت میں عمران خان یا بشرا بی بی کے حوالے سے نکاح کیس چل رہا ہے، میں سخت مخالف ہوں اس چیز کا۔ ریاست کو یا حکومت کو کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن میں ایک سوال آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں، خصوصاً وہ کارکنان جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی جو ہے محض مذہب کو یا مذہبی ٹچ کو دیکھتے ہوئے بشرا کے ساتھ شادی کی ہے، ورنہ بشرا بی بی میں ایسا کیا ہے جس کے جو بشرا سے عمران خان نہ صرف ملنے جاتے تھے بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی بھی رچا لی ہے۔ وہ کس ایج کی ہے، عمران خان کس ایج کے ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، نہ میں اس میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے۔ اب ہم رپورٹ کو تو ہم غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہے راول پنڈی سے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ چوہان صاحب، وہ جو الزام لگا رہے کہ میری 2 دفعہ وزارت جو ہے وہ بشرا کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، ہم وہ بھی غلط مان لیں گے۔ اس کے علاوہ جو اون چودھری کے ساتھ بشرا بی بی کا تعلق تھا، جو گھڑیاں بیچنے کا سکیم تھا، یا اس کے علاوہ جو جہاز کی بات ہوئی ہے رپورٹ میں کہ بشرا نے کہا کہ بھائی یہ ٹائم سوٹیبل نہیں ہے جہاز اڑنے کے لیے، لہٰذا 3-4 گھنٹے جو ہے بشرا کی وجہ سے خان صاحب نے انتظار کیا ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے سفر جاری کیا ہے۔ یعنی ہر تقریر جو ہے عمران خان کی اسلامک ٹچ سے خالی نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی دیکھنے والوں میں سے کوئی سوال اٹھائے یا ذہن میں جو ہے وہ جذباتی انداز میں اپنے آپ سے کہے کہ بھئی آپ کیوں چھیڑ ہے اگر وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں، مجھے ہے، کیونکہ میں حکومتی معاملات میں، ریاستی معاملات میں مذہب کے عمل دخل کے بالکل خلاف ہوں۔ ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ باقی بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ سال بھر کے لیے تبلیغ میں جائے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ عمران خان تراویح پڑھے، عمران خان تہجد پڑھے، بشرا بی بی جو ہے وہ درس دے یا نہ دے، کتابیں لکھے اسلامک، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن بات جب ریاستی معاملات کی ہو، بات جب حکومتی معاملات کی ہو، چاہے کوئی بھی اسلامی ٹچ دے یا کسی بھی مذہب کا ٹچ دے، تو میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ جدید دور میں یا سیکولر سٹیٹس میں مذہب کا ریاستی اور حکومتی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے اس نظریے کا قائل ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے حکومت چلائی ہے بشرا بی بی کے ساتھ مل کے، اس طریقے سے کم از کم حکومت نہیں چلانی چاہیے۔ یعنی یہاں تک وہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عثمان بزدار کی نامزدگی یا سلیکشن جو ہے وہ بشرا بی بی کی ہے۔ اس دن میں ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا، مروت صاحب نے کہا کہ افضل مروت کہ گنڈاپور کی سلیکشن بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ہے، ان کی چوائس سے سی ایم بنے ہیں، اور جس طریقے سے دھوم دھام سے وہ اسمبلی کے اندر انٹر ہوئے، پی ٹی آئی کے کارکنان جس طریقے سے سپورٹ کر رہے تھے گنڈاپور کو، اس شدت سے ہی اس کے جانے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ بھئی دیکھیے خان صاحب نے کیا فیصلہ سنایا، گنڈاپور کو جو ہے وہ بھگا دیا۔ کوئی اس کارکن سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو کہ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن میں نشان اپنا ملنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جب آپ درجنوں سالوں سے 13-14 سال سے پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی صحت کے حوالے سے سوال پوچھ سکتا ہے، نہ امن و امان کے حوالے سے سوال پوچھ سکتا ہے، نہ آپ کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ بھئی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس پہ بات کرے، پختونخوا کے اندر بدامنی کیوں ہے، طالبان دوبارہ کیوں آئے ہیں، کس نے سپورٹ کیا ہے، کس نے فنڈنگ دی ہے، اور پنجاب کی طرح میں نون لیگ کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک ہوں۔ پنجاب کے اندر اگر کام ہو رہا ہے تو پختونخوا کے اندر کیوں ہمیں ڈیولپمنٹ کے کام نظر نہیں آتے، کیوں انفراسٹرکچر جو ہے وہ 90s والا ہے، کیوں تعلیمی ادارے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ باقی میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں، عمران خان کا کوئی بھی اچھا کام اگر مجھے نظر آئے تو میں ضرور اس کے حق میں بات کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔